اگر آپ دیکھیں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اور قائد اعظم نے نیوی کی یونٹ کا دورہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یو نیڈ ٹو شو یور ویلر اینڈ اسٹرینتھ. 65 کی وار دیکھیں تو ہمارے پاس 9 وار شپس تھے, ان کے پاس 22 تقریباً ہمارے 7 شپس تھے. انڈین ایئر فورس کو ڈائریکٹ کرتا تھا فار اٹیکس. 6 سپٹمبر کو انڈیا نے اٹیک کیا لینڈ بارڈرز پہ, ایئر فورس نے ان کو بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا. دین نیوی آلسو ڈیسائیڈیڈ ٹو گیو دیم اے پنچ. یہ سارے کے سارے شپس ایک لائن میں تھے اور انہوں نے, اب آپ اندازہ کریں, ہر شپ نے 50 راؤنڈز فائر کیے, 50 گولے ایک شپ نے فائر کیے. انڈیا نے تو اپنے میڈیا پہ چلا کے ہمارا کراچی بھی ڈبو دیا تھا اور لے لیا تھا. انڈین آرمی, نیوی, ایئر فورس تھاٹ کے جو بالی ووڈ میں وہ کرتے ہیں وہ ایکچوئل میں بھی ہو. بالی ووڈ ذلیل کروا گیا ہم کو, اور کوئی بات نہیں ہے. آپ کے 350 بم مارتی ہیں 4 منٹ میں, انہوں نے کیا کرنا تھا, کیا کر لیتے. دوسری طرف ہماری سبمرین تھی, اچھا ٹھیک ہے, جو بامبے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. اچھا ویری نائس. انڈر واٹر. میں امیجن پکچرائز کر رہا ہوں, تو جسٹ ویژوالائز کہ وہ اب شپس دے ور افریڈ کہ اگر باہر آئیں گے تو سبمرین ٹورپیڈو فائر کر دے گی اور وہ ڈوب نہ جائیں, تو وہ باہر ہی نہیں نکلے. ڈرپوک کہ آپ کہہ لیں کس حد تک جا سکتے ہیں. امریکہ نے بیکاز آف نیوی, ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, وہ کہیں پر بھی جا کے آپریٹ کر سکتے. نظر نہیں آتے, لوگ سمجھتے ہیں آرمی زیادہ نظر آتی ہے, ایئر فورس زیادہ نظر آتی ہے, کہیں پر ایئر شوز ہو رہے ہیں, کہیں پر ویسے نظر آ رہے ہیں, بیسز ہیں, اور سمندر میں جب آپ چلے جائیں تو بالکل ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو دس ویری اسپیشل ایپیسوڈ ہیئر ایٹ GNN اسٹوڈیوز. ویری ایکسائٹیڈ. 8 سپتمبر کا دن ہے, نیوی ڈے ہے, اینڈ کمانڈر فیصل شبیر میرے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here, especially on 8th of September. The pleasure is actually ours to be hosting him on this special and historic day. Besides the fact کہ کمانڈر فیصل شبیر نے 26 سال نیوی کو دیے, کرنٹلی جو ہیں وہ ڈائریکٹر میری ٹائم سینٹر آف ایکسلنس ہیں. سر ہاؤ ڈز اٹ ورک, ہاؤ ہیز دا جرنی بین؟ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ایکچولی. نیوی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ شاید وہ ہمیں سائلنٹ گائے کے طور پہ نظر آتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مارکا ہو, بڑے سے بڑا جو کچھ بھی ہو. دے آر دا ڈیفینڈرز نو ڈاؤٹ, بٹ ہڈن فرام دا پبلک آئی, ہڈن فرام اینی لائم لائٹ, خاموشی سے. یو اسپینڈ یور 26 years in the force. How was the experience like? To begin with, it was a wonderful experience. مطلب جب میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد میرے والد صاحب آرمی میں تھے, brother was in Air Force. So I thought, اور شپس مجھے ہمیشہ سے فیسینیٹ کرنے تھے, تو میں نے سوچا کہ why not to join the Navy, کیونکہ اس سے اچھا پروفیشن ہو نہیں سکتا میرے خیال میں. تو جو میں نے اپنی لائف گزاری ہے, that was wonderful. مطلب I joined in 93 as a commissioned officer after the training. اس کے بعد پھر میں آپریشنز پوائنٹ کی, پھر اس کے بعد میں ڈفرینٹ شپس پہ رہا, کافی لائف سمندر میں گزاری اور بڑے ایڈونچر تھا. ان لائک جو آفس جاب ہوتی ہے نا 9 to 5, کیا دفتر جا رہے ہیں, دفتر سے واپس بورنگ ہو جاتا, دیٹ از بورنگ. اس میں یہ تھا کہ کبھی شپ پہ ہیں, کبھی آپ شور پہ آ گئے, کبھی کسی مشن پہ چلے گئے, کبھی کسی جگہ پہ چلے گئے, کسی دوسرے ملک چلے گئے, تو یو انٹریکٹ انٹرنیشنلی آلسو. بڑی فلفلنگ جاب ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وی آر ڈیفینڈنگ دا نیشن. کیا بات ہے, ایبسلیٹلی نو بگر آنر دین دیٹ. اور نیوی کی ایک چیز بھی ہے کہ اگر ہم یوزلی دا پرسیپشن از گیون آؤٹ کہ ایئر فورس کو تو ہم نے دیکھا لائم لائٹ ملی, ابھی ہمیں مارکہ حق میں بھی دوبارہ سے نظر آیا کہ سیکنڈ ٹو نن ایئر فورسز. پاک فوج کی بات کریں, سیم گوز فار دیم. نیوی ہمیشہ سے خاموش رہی ہے, اور شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ آؤٹ آف دیز 3 forces the least important, but the idea is wrong, no? دیکھا جائے تو 90% آپ کا جو ٹریڈ ہے, آئل ہے, یہ ساری جو آپ کی ریسورسز, جو ملک کی لائف لائن ہے بیسیکلی, وہ سارا آپ کا کوسٹل بیلٹ کے اوپر ہے, جس نے جانا وہاں سے. اور اگر آپ یہ نیوی وہاں پہ موجود نہ ہو ٹو پروٹیکٹ دوز دیٹ کوسٹل شور آف 1000 kilometers اور سو, تو پاکستان رہے نہ پیچھے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں
اگر میں آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاؤں، دنیا میں کہتے ہیں کہ ون ہو رولز دا سی رولز دا ورلڈ. آپ برٹشرز کو دیکھ لیں، آپ انہوں نے بفور دا امیرکنس کیم تو وہ ان کے پاس بڑے فلیٹس تھے جس پہ انہوں نے آ کے انڈیا پہ ان جگہوں پہ کہاں ریچ ان کی گئی ہے. دیٹ از بیکاز آف دا نیوی. پھر امریکہ نے بیکاز آف نیوی ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ کہیں پر بھی جا کے آپریٹ کر سکتے ہیں. ساؤتھ چائنا سی تک چلے جاتے ہیں یا انڈین اوشن میں آ جاتے ہیں، جہاں پر بھی غصہ سے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو نیوی کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں بیسیکلی تھوڑی سی نا آپ کہہ لیں سی بلائنڈنس ہے لوگوں میں، نظر نہیں آتے. لوگ سمجھتے ہیں آرمی زیادہ نظر آتی ہے، ایئر فورس زیادہ نظر آتی ہے، کہیں پر ایئر شوز ہو رہے ہیں، کہیں پر ویسے نظر آ رہے ہیں، بیسز ہیں، یونٹس ہیں آرمی، ٹینجبل چیزیں ہیں. نیوی موسٹلی کوسٹ لائن کے ساتھ، اور مارا میں ہمارا نیول بیس ہے، کراچی میں آپریٹ کرتے ہیں، گوادر سے آپریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ ویزیبل نہیں ہوتے. اور سمندر میں جب آپ چلے جائیں تو بالکل ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک طرح سے دنیا سے بھی کٹ جاتے ہیں. تو لیکن اگر آپ نیوی کی امپورٹنس دیکھیں، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. یعنی جیسے آپ نے ذکر کیا 90% آف دا ٹریڈ از تھرو سی. اب آپ اندازہ کریں، ہم یہاں پر روزمرہ کی چیزیں خرید رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، فیول ڈلوا رہے ہیں گاڑیوں میں. اگر یہ ساری چیزیں سپلائی لائنس نہ کھلی ہوں، دنیا سے سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، لائف لائن اسٹریٹ آف ہرمز سے سارا فیول آ رہا ہے، پام آئل ہمارا ملیشیا کی سائڈ سے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان لائنس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے تاکہ مرچنٹ شپس کو ایک سیف پیسفل انوائرمنٹ ملے، تاکہ وہ یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کر سکیں تھرو پورٹس، کراچی، پورٹ قاسم، ان جگہوں پہ. اور اسی کی پروٹیکشن ہماری مین ذمہ داری ہے، اور کوسٹ لائن کی ذمہ داری ہے ہماری سیفٹی کی، کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سی فرنٹیئرس کو جیسے کہتے ہیں نا، اس کو نیوی نے پروٹیکٹ کرنا ہے. آلدو انویزیبل ہوتے اور لیکن یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس significant second to none. بالکل they're like the hidden warriors. خاموشی سے exactly. when you meet somebody from Navy نا، تو like اگر میں ادھر کمانڈر فیصل شبیر صاحب کی بات کروں، energy vibe it's fantastic. you love the guy اور آپ کو مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بات کر کے. very disciplined اور آپ کو وہ مطلب you can see him, you see he's spent his life in the Navy but still he is very fit and he is there and still serving the country. تو ایک تو یہ اسپیکٹ تو ہے ڈسپلن کے اعتبار سے، بٹ اس سے ہٹ کے جو باقی چیزیں ہم نے بتائی ہیں جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ کے اعتبار سے، اور فائنلی اکنامک ایسپیکٹ کے لائف لائن ہے آپ کی یہ کوسٹل بیلٹ جو ہے. اگر یہاں پہ نیوی نہ ہو تو آپ کا ملک جو ہے چوک ہو جائے گا. ہم بیفور دا شو وی ور ہیونگ اے ڈسکشن کہ اٹس دا سیم کہ جس طرح سے اگر آپ کا انڈیا کی اگر ایگزامپل کریں، اف انڈیا از ایبل ٹو ڈسرپٹ آپ کے ٹریڈ روٹس جو ہیں کٹنگ دا نارتھ اینڈ دا ساؤتھ، تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلم بن جائے. same goes for the coastal belt. ایگزیکٹلی. مطلب اس میں جب سارا ٹریڈ ہی ہمارا سمندر سے ہے، موسٹ آف دا ٹریڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جتنا بھی ٹریڈ ہو رہا ہے وہ ہمارا تھرو سی ہو رہا ہے. اگر ہم مرچنٹ شپس کو سیف پیسیج نہیں پرووائڈ کریں گے ان کیس آف ٹینشن، ان کیس آف وار، تو نیچرلی ہمارے پاس یہ شارٹیجز ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں تو ہم نے انشور کرنی ہوتی ہیں تھرو نیوی کہ ہم یہ چیزیں پرووائڈ کریں. اپارٹ فرام جو ہمارا ملٹری پوسچر ہے جس میں ہم نے انڈین نیوی کے ساتھ ڈفرینٹ وارس کی، اور اس میں ہماری اچھی کارکردگی ہوئی جس میں ہم نے ان کو باہر ہی نکلنے دیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. سیم گوز. اچھا، بگ اسٹیٹمنٹ، ہم نے انڈیا کو باہر نہیں نکلنے دیا. آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ. ایک تو باہر نہیں نکلنے دیا بالکل اسٹیٹمنٹ. اسی سے ہٹ کے ہمیں جو ہمارا 61 کے 71 کی بات کریں اور 65 کی بات کریں، 65 سے اگر ہم آغاز کریں جا کے، ہمیں آپریشن سومناتھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہسٹوریکلی دے ہیو اے ویری اسٹرانگ امپورٹینس وین اٹ کمس ٹو پاکستان، ہینس کہ ابھی ہم 8 سپٹمبر جو منا رہے ہیں. اف یو کوڈ جسٹ ریکال دیٹ، اینڈ اس سے آگے بڑھ کے یو ور جو آپ کے اپنے ایکچوئل ایکسپیرینسز تھے، یو ور پریزنٹ دیئر، آپ کی ایک اچیومنٹ ہے. If you could also shed light on that as well. Well, I was not born in 1965. Not this. اس سے ہٹ کے not over there. اس سے ہٹ کے مطلب میں یہی کہوں گا in current journey. لیکن اس سے پہلے ہم 65 پہ رہیں گے. وہی ایکسپیرینسز ہمارے predecessors نے فیل کیے تھے. جب اگر آپ دیکھیں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اور قائد اعظم نے نیوی کی یونٹ کا دورہ کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ you should not go for, you may be smaller in size but you need to be you need to achieve your you need to show your valor and strength.
ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. कायद आज़म ने हमें ये कहा. 65 की वॉर देखें तो हमारे पास 9 वॉरशिप्स थे, उनके पास 22 थे. अच्छा, ओके. हमारे पास लेकिन एक सबमरीन भी थी. अब 65 की वॉर अगर आप देखें तो जो कि हमने 6 सितंबर को इंडिया ने अटैक किया लैंड बॉर्डर्स पे, इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की. उसके बाद एयरफोर्स ने उनको बड़ा अच्छा डिफेंड किया. देन नेवी आल्सो डिसाइडेड टू गिव देम अ पंच. उसके लिए हमने क्या किया कि हमारी जो सबमरीन गाजी थी वो बॉम्बे के पास डिप्लॉय थी. ठीक है. और जिसकी वजह से उनका जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया, तो इंडियन नेवी कुडंट डेयर टू कम आउट ऑफ द हार्बर 65 वॉर, जो अभी भी आपने देखा है. अभी भी मैं आऊंगा, अभी मार के हक में और मार के हक पे तो आएंगे हम. बिल्कुल. सो दिस इज द सेकंड टाइम. दिस इज द सेकंड टाइम. तो उसमें आप देखें तो तकरीबन हमारे 7 शिप्स थे. उसमें प्लानिंग क्या थी कि हमने जाके उनके एक रेडार स्टेशन था द्वारका पे. दैट इज अबाउट 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कराची, साउथ में इंडिया का एक शहर है. वहाँ पर एक फोर्ट है और वहाँ पर उनका एक रेडार स्टेशन था, डायरेक्शन फाइंडिंग बीकन था, जो इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट करता था फॉर अटैक्स. हमारी बड़ी अच्छी कोऑपरेशन थी तीनों फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की. तो वी डिसाइडेड इन कोऑर्डिनेशन विद एयरफोर्स के हमने इस रेडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर. उसमें कैन यू इमेजिन 7 शिप्स, सरफेस शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, ये हम लेके गए वहाँ पर 7 तारीख को. और रात को 11:55 पे एक फॉर्मेशन 1 आप कह लें कि एक स्ट्रेट लाइन में 7 शिप्स जो लीड कर रहा था आलमगीर, उसमें खैबर था, बाबर था, टीपू सुल्तान था, शाहजहां था. ये सारे के सारे शिप्स एक लाइन में थे. और इन्होंने, अब आप अंदाज़ा करें कि हर शिप ने 50 राउंड्स फायर किए. गोले 50 गोले एक शिप ने फायर किए. और 350 राउंड्स वर फायर्ड 350 विद इन 4 मिनट्स. और हमने द्वारका पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. उसमें हमें एक्सपेक्टेड था हमें कि कोई 1-2 शिप्स आएंगे, कोई एयरफोर्स का अटैक होगा, लेकिन रिटेलिएशन होगी. वो इंडियंस 350 बम मारती हैं 4 मिनट में. उन्होंने क्या करना था? क्या कर लेते. दूसरी तरफ हमारी सबमरीन थी. अच्छा, ठीक है. जो बॉम्बे के बाहर बैठी हुई थी. अच्छा, वेरी नाइस. अंडर वाटर. सो मैं इमेजिन पिक्चराइज कर रहा हूं. तो जस्ट विजुअलाइज के मैं विजुअलाइज कर रहा हूं. अब शिप्स दे वर अफ्रेड कि अगर बाहर आएंगे तो सबमरीन टॉर्पीडो फायर कर देगी और वो डूब ना जाए. तो वो बाहर ही नहीं निकले. डरपोक कि आप कह लें किस सब पर. और उसमें वी सेफली रिटर्न. ऑल शिप्स केम बैक सेफली. शिप्स आफ्टर फायरिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल टारगेट अचीव हुआ. यानी आप अंदाजा करें 6 नॉटिकल माइल्स, इट्स अबाउट 14 किलोमीटर्स फ्रॉम, और अबाउट 11-12 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन. इतना करीब थे हम इंडिया के, जहाँ से हमने लाइन में, मतलब गन्स होती हैं जैसे आर्टिलरी गन्स होती है ना, दे टर्न द टर्रेट. ठीक है. यानी उसका मुंह द्वारका की तरफ किया, शिप्स चलें और सारों ने इकट्ठे फायरिंग शुरू कर दी. 350 राउंड्स दे डिस्ट्रॉयड एंड दे केम बैक वेरी सेफली. मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, एंड आई हैव गूज़बम्प्स. मतलब इमेजिन करें, आप गो बैक इन हिस्ट्री, इमेजिन करें, और ये वही भारत है जो कि हमारे साथ खड़ा हुआ है. मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो मर्जी मीडिया पे बिल्ड करने की कोशिश कर लें नैरेटिव, वो भी अब तो हार गए. उस पर भी बहुत एम्बैरेसमेंट उनको फेस किया. सो मतलब दिस इज प्रीटी हिस्टोरिक. और वही हुआ 71 में भी सेम गोस के जब आप देखते हैं तो हंगोर हमारी एक सबमरीन थी. ठीक है. वो इसी तरह डिप्लॉयड थी मुंबई के बाहर. ठीक है. और जब उनके शिप्स वहाँ पर निकले हैं तो सबमरीन ऑपरेट करती है 80 to 100 मीटर्स पे, लेकिन सबमरीन जो थी अंगोर वो कमांडेड बाय वाइस एडमिरल अहमद तस्लीम, अभी भी माशाल्लाह याद. माशाल्लाह. और उन्होंने उसको सबमरीन को शैलो वाटर्स में ले जाके और टॉर्पीडो फायर किए, जिसमें उन्होंने INS कुकरी एक फ्रिगेट था उसको डुबोया, which had 18 officers and 178 men. मतलब पूरा शिप डुबो दिया. और दूसरा एक किरपान था, उस पर भी अटैक किया, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज किया. एंड द सबमरीन रिटर्न वेरी सेफली. माशाल्लाह. तो दैट इज़ द रीज़न इंडियंस आर स्केयर्ड ऑफ 71 and 65 के इनकी सबमरीन, इनके शिप्स, दे नीड नॉट कम क्लोजर. दैट्स द पॉइंट. तो अगर हम देखें इन नंबर्स दे माइट हैव द एडवांटेज, बट इन क्वालिटी
क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड सबसे ज्यादा विल भी होगी ना, विल भी तो मैटर बहुत ज्यादा करती होगी ना, विल बहुत मैटर करती है, नो डाउट अबाउट, मतलब ट्रेनिंग, विल कहते हैं ना। चलिए हमारे जहान तो शहादत का जज्बा लेके निकले होते हैं ना। एग्जैक्टली। वहाँ पे तो बेचारे थोड़े से डर के खामोशी से छुप के बैठे होते हैं, गुस्सा ना कीजिएगा ज़्यादा, एंड जस्ट बीइंग ऑनेस्ट ओवर हियर। तो ये एडवांटेज तो है। वो कहते हैं ना मौजों पे कदम और अल्लाह का करम। ओ ये सुभान अल्लाह, क्या बात है, दैट इज द थिंग। क्या बात, मतलब इसमें अगर आप देखें ना, हदीस हैं इसमें ये बड़ा क्लियरली आया है कि समुंदर की एक जंग जो है वो ज़मीन की 10 जंगों के बराबर है। मतलब इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट से भी लड़ना, सी रफ होता है बहुत ज़्यादा, उसमें ऑपरेट करना आसान काम नहीं होता। यहाँ से अगर आप दूर से देखें तो समुंदर, शोर लाइन से आप खड़े होकर देखें क्लिफ्टन से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप जून जुलाई में समुंदर में जाते हैं और रोल पिच आपको 35-40 डिग्री का मिलता है एंड कंटिन्यूसली फॉर डेज एंड डेज, इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव। और वहाँ पर ऑपरेट करना समुंदर में इस तरह की सख्तियों में बड़ा मुश्किल काम। एंड आफ्टर दैट टू गेट इन अ बैटल, हैविंग द करेज, हैविंग द विल टू फाइट। यस एग्जैक्टली, उस एटमॉस्फेयर में इट्स नॉट इजी, प्रीटी अस्टॉनिशिंग। सो यू सी, ये जो 5 सेकंड की खामोशी है, इट वाज नॉट प्लान्ड। ये डिस्कशन ऐसी है, खूबसूरत बातें हैं, और इससे जाहिर होता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवी। मतलब ये मज़ा आ रहा है सुन के। मैं एक मज़े की चीज़ बता रहा था कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी वंस कि मैं नेवी के लिए करीब जा सकूँ नेवी के, और आई कुडंट डू दैट। तो मुझे रिग्रेट था कि यार मैं क्यों नहीं जा सका। बट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ओवर हेयर, हम पोस्ट प्री शो डिस्कशन कर रहे थे, तो इट हैज़, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी वो जो कमी थी वो पूरी हो रही है। सर, ये हमने हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव तो देखा है, लेकिन वहाँ से निकल के प्रेजेंट डे के ऊपर भी आए तो साइलेंट गाय नज़र आए हैं हमें, खामोशी से। इंडिया ने तो अपने मीडिया पे चला के हमारा कराची भी डुबो दिया था और ले लिया था। अगर मुझे तो लगता है जैसे बॉलीवुड का बड़ा किरदार रहा है इन आर्म फोर्सेस को इस हाइप पे लेके जाने का, कि दे थॉट, द इंडियन नेशन थॉट, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स थॉट के जो बॉलीवुड में वो करते हैं वो एक्चुअल में भी होगा। तो बॉलीवुड जलील करवा गया हमको, और कोई बात नहीं है, आपके सितारे। दूसरा दे थॉट के जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो मीडिया हाइप क्रिएट करेंगे, वो दे went to that extent that we can see a port in Lahore as well. हाँ, port in Lahore as well. Wow. So आप प्रॉक्सियां खेलें, आप अपने स्पाइस को भेजें। To that extent कि वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि बस करें भाई, ये क्या कर रहे हैं आप। इंटरनेशनल मीडिया ने हाथ जोड़ लिया आपको, रही सही कैसे से ट्रंप ने कोई 5वीं दफा कह दिया कि ये आर दे डाउन 6 जेट्स, दे डाउन 6 जेट्स, ऐसे इन्होंने नहीं माना। मोदी जी, हाँ 6-0, मोदी जी नहीं माना। ये तो ट्रंप का भला करे अल्लाह, उसने आके हर अपनी जाके कॉन्फ्रेंस में जाके बोला है सबसे पहले, मैं पीस मेकर हूँ, मैंने करवाया है। ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें कहा, कहते मैं ना रुकवाता तो न्यूक्लियर हो जाता। एंड उसने ये सो मच सो ये कहा कि इट वुड हैव बीन कैटास्ट्रोफिक हैविंग अंडरस्टूड द फैक्ट कि भाई इट वाज 6-0, दे डाउन देयर 6 जेट्स। तो हमारा तो उन्होंने and there two Rafales, imagine। अब आप ये देखें कि जो ये मार्का हक चल रहा था, इसमें अब आप ये देखें कि हमारी इस तरह की एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट की, शिप्स की, सबमरीन्स की, कि 700 नॉटिकल माइल पे उनका एयरक्राफ्ट कैरियर आया, उनकी फ्लीट बाहर निकली। इस मार्का हक के अंदर ये जो भी पाकिस्तान इंडिया का रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, 700 नॉटिकल माइल्स पे उनका है, 700 किलोमीटर 400 नॉटिकल माइल, 700 किलोमीटर्स पे वो स्टेशन हुए, और उनका कैरियर, इंडियन कैरियर, और उस पे काफी हाइप उन्होंने बॉलीवुड टाइप की क्रिएट की कि जी पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन दे वर एज स्केयर्ड एज 65 वॉर। थोड़ा देर रहे, फिर उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर अगर हमारा एयरक्राफ्ट ही कैरियर उड़ा दिया, जिसपे जब राफेल का ये था तो उनके पास तो MiG-21 थे उसके ऊपर। इस कैरियर वाज कैरिंग MiG-21 10-12 थोड़े से, तो वो उसी को डिफेंड कर लें तो बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी खैरियत इसी में है कि हम और दूर जाके वापस हार्बर में, और वो कारवार चले गए और नीचे चले गए कि हम वहाँ पर ना चले जाएं उनके पास। That is wow. अच्छा, तो ये not many people know about this, मतलब exactly. लोगों को नहीं पता। People were of the opinion, they were very curious to see कि नेवी का क्या रोल था। मतलब there is a reason कि नेवी को भी उतनी ही हाइप मिली है जितनी बाकी फोर्सेस को, तो कुछ तो रीजन होगा ना। अब आप ये देखें, जैसे हमने उससे पहले भी पिछले चंद सालों में उनकी 5 दफा हमने सबमरीन डिटेक्ट की है, जो पाकिस्तानी शोर्स के पास आई हुई थी। सबमरीन डिटेक्ट अगर हो जाती है, उसका मतलब ये है कि दैट इज अ शोर किल,
لیکن نیچرلی اس وقت ہم وار ٹائم میں نہیں تھے, لیکن پاکستان ہماری آپ کہہ لیں کہ ٹریننگ پروفیشنلزم اتنا زیادہ ہے کہ وی ڈونٹ مس آؤٹ اگر ان کی سب مرین بھی ہوتی ہے, کیونکہ سب مرین بعض دفعہ تھوڑی دیر کے لیے سرفیس پہ آتی ہے, مطلب دے ہیو ٹو کم, وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ جب سرفیس پہ آتی ہے تو ہماری ایویشن, میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ شپس, انہوں نے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور مطلب ان کو وارننگ ایک طرح کی دی کہ بھئی بہتر ہے کہ آپ اس ایریا میں نہ آئیں, کیونکہ اگر آئیں گے تو ہم مس نہیں کریں گے اگر موقع ملا. اینڈ پاکستان, پاک نیوی شوڈ ریسٹرینٹ, بالکل, کیونکہ نیچرلی اس وقت وار ٹائم نہیں تھا, وی آلویز شو ریسٹرین, لیکن وہ ریسٹرین کے ہی سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ریسٹرین ہے تو یہ ہمیں دے کین ڈو سم تھنگ, لیکن انہیں اس میں ریئلائزیشن ہوگی جب انہوں نے ایئر فورس کے بیسس پہ اٹیک کیا تو دین وی ڈیسائیڈڈ نو, پھر الفتح اور اسی سے فتح میں مل گئی. آپ یہ دیکھیں, آپ اس میں بیٹل میں دیکھیں, ایئر بیٹل, وی آر میزائلز تھے ہمارے ایئر کرافٹ, اس کی ریشو کیا تھی 1:2, ان کے کوئی 70-72 جہاز تھے, ہمارے کوئی 35 جہاز تھے ہوا میں, اور 6 جہاز ان کے ہم نے گرا دیے. اس کے بعد ہم نے کہا چلو کافی ہیں ابھی. تو 2 دن سر ان کی ایئر فورسز کا ڈاؤن رہنا, اس کے بعد ڈاؤن, they couldn't fly aircraft, they were so much scared. The best part, Khalid Chishti صاحب ایئر کوموڈور صاحب, he was guest over here and he stated کہ جتنی ہم نے وہ کوئی 7-8 دنوں میں 1965 کی جنگوں میں بمباری کی ہے نا, وہ ہم نے ایک رات میں کر دی. ایسی کا ہونا کیا تھا اشر. تو ابھی بھی وہی بیسیکلی نا, اس میں کہتے ہیں کہ they are coward, ہندوز آر کاورڈ, مطلب وہ ایک ہے ان کا سائیکولوجیکلی, وہ ہمارا شاید جذبہ ایمانی اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, وی آر ریڈی ٹو فائٹ. شہادت چلے گی, مطلب اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے اگر اور میں شہادت مل جائے, نتھنگ لائک دیٹ. دیٹ از این اچیومنٹ. اور یہ ٹرین نہیں کیا جاتا. دا بیسٹ پارٹ از کہ آپ کو ٹریننگ نہیں دی جا رہی کہ یار تم نے شہادت کا جذبہ لینا ہے, وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اٹس گاڈ گیون. ایسی بالکل آپ اس سے دیکھیں, لائک مطلب ایک اور آپ کو بتاؤں, مطلب ایک PNS راجشاہی ہے, ہسٹوریکل گن بوٹ, مجھے اس کا اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کا کمانڈنگ آفسر ہوں جونیئر رینک پہ, اور یہ وہ والی بوٹ ہے جو 71 میں جب ڈبیکل ہوا تھا تو ہمارے کچھ ضرورت مند قسم کے آفسرز اور سیلرز تھے, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے, اور وہ چھوٹی سی بوٹ تھی اور وہ وہاں سے لے کے نکل گئے, they didn't surrender. لیکن اس کی انڈورنس اتنی نہیں تھی تو وہ ملیشیا گئے, پھر ملیشیا سے خیر واپس آ گئی, اینڈ دین آئی کمانڈیڈ دیٹ بوٹ آلسو, that same boat, and it is still in the service. It's such a beautiful boat. کبھی آپ کراچی جائیں تو you must visit that. I would definitely love that. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے, مطلب ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بھی, اور اس بوٹ کا وہاں پہ ہونا, پلس دا میسج ناٹ ٹو سرنڈر والا. بالکل, نیوی ہمیشہ پیش رہی ہے, لیکن وہ جو ایک ہے نا کہ تھوڑا لائم لائٹ میں نہیں ہوتی, دیٹ از بیکاز کہ سمندر ہے نا, لوگوں کو اتنا پتہ نہیں. لیکن اب یہ ہم نے بھی جو یہاں پر آپ کہہ لیں نا تھنک ٹینک ہے, اس کا پرپز یہی ہے کہ ہم تھوڑی سی لوگوں میں میری ٹائم اویئرنیس کریٹ کریں. سی بلائنڈنس ہے لوگوں میں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا بینیفٹس ہیں, مطلب اگر آپ بلو اکانومی کی طرف جائیں. ایبسولوٹلی, یہیں سے میں نے اسی کے اوپر آنا تھا. اگلا میرے جو آپ کا یہ سارے پروسیس سے ہوا کیا, اس شو سے کیا ہوا, یہ ڈسکشن سے کیا ہوا, لاکھوں لوگ دی آڈینسز ان کو کلیئرٹی ملی ہے. جو سی بلائنڈنس کی آپ بات کریں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ نیوی کی امپورٹنس کیا ہے, اور پلس خاموشی سے امپورٹنس نہیں ہے, مطلب جو پیسو چیزیں ہوتی ہیں نا, ہماری قوم کو شاید وہ چیزیں اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, بٹ نیوی کی ایگزامپلز آپ سنیں, 65 کی لے کے 71 کی لے کے پریزنٹلی جو ڈیٹیکٹ کرنا اس وار کے اندر لے لیں, ان کے ایئر ٹائم آپ کے وار ٹائم کیریئرز موجود ہیں, آگے نہیں آ سکے, تو دیٹ شوز کہ اٹس ناٹ آل پیسو, دیٹ شوز کہ یہ لوگ تگڑے کھڑے ہیں جوان نیوی والے, کہ آئیں بیٹا آج بتاتے ہیں آپ کو. اچھا سر, ہم اویئرنیس کی بات کریں تو میری ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس, یو آر دا ڈائریکٹر رائٹ؟ جی جی. واٹس دی آئیڈیا, ہاؤ ڈیڈ کیسے اسٹیبلش ہوا, کیا سوچ تھی, واٹس دا بیسک آئیڈیا, پرپز کیا؟ اس میں پرپز مینلی یہی ہے کہ ہم نے نا میری ٹائم اویئرنیس کریٹ کرنی. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چلے, جیسے ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز کو بلاتے ہیں, ان کو ہم بتاتے ہیں کہ میری ٹائم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ واٹ از EEZ کیا ہے ہماری, کتنا بڑا ایریا ہے. مطلب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے پاس
ایک ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن آف لا آف دا سی، وہ ایک ہے جس کے تحت ہمارے پاس ہر ملک کو یہ ہوتی ہے کہ EEZ ہوتا ہے ایکسکلوزیو اکنامک زون، کہ جہاں پر آپ اپنے معدنی وسائل وہاں سے ہم لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہائیڈرو کاربنس کے ڈپازٹس ہو گئے، وہاں پر منرلز ہو گئے، وہاں پر آپ کوسٹل ٹورزم کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 200 ناٹیکل مائلس کی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے کانٹیننٹل شیلف کلیم کی، تو ہمارے پاس 350 ناٹیکل مائلس کی ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے، جو کہ 290,000 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا بنتا ہے، وچ از کین رائٹلی بی کالڈ ایز 5th پروونس آف پاکستان، کہ جہاں پر ہم اتنا کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں. آل وی نیڈ از اے بٹ آف ٹیکنالوجی، کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ جائے کہ ہم نے ہائیڈرو کاربنس کو سی بیڈ سے کیسے نکالنا ہے. تو وہ اگر ہم آگے چل کے انشاءاللہ اچیو کرتے ہیں تو وی کین ڈو اے لاٹ، مطلب ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوسٹل ٹورزم، ہماری اتنی خوبصورت بیچز ہیں، کوسٹل ہائی وے ایک بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے کراچی سے لے کے گوادر تک along دا کوسٹ، اور اگر آپ جانے کا اتفاق ہو وہاں پر اتنی خوبصورت بیچز ہیں، وہاں پر ہم کوسٹل ٹورزم شروع کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم اتنی ساری ایکٹیویٹیز ایکوا کلچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ابھی منسٹری آف میریٹائم افیئرز اس میں کافی کام کر رہی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ فیری سروس بھی پرابلی وہ شروع کر رہے ہیں کوئی مڈل ایسٹ کے لیے، کوئی اس طرح کی چیزیں. تو اس میں تو بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنے اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. بلو اکانومی جسے کہتے ہیں، بلو اکانومی سمندر سے ریلیٹڈ ہے. تو کیونکہ لینڈ پہ تو ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. سی بیڈ پہ اتنے ریسورسز ہیں، منرلز ہیں، نوڈلز ہیں، مطلب ان چیزوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں، یعنی ان کو نکال سکتے ہیں اور اس کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہے، ان لمیٹڈ پوٹینشیل. شپ یارڈ گڈانی کا کسی زمانے میں ون آف دا ٹاپ ونس، کہ جہاں پر اتنے زیادہ شپ بریکنگ ہوتی تھی. ابھی اس کو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ریوائیو دیٹ. ہمیں اگر میں کہتا ہوں کہ سمندر کی طرف، بلو اکانومی کی طرف ہم تھوڑا سا فوکس کریں تو ہم بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اکانومی کو، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لینڈ کے تو ایک محدود ریسورسز ہوتے ہیں، ایک لمٹ ہے، لیکن وہاں تو بے بہا آپ کہہ لیں کہ پوٹینشیل ہے کہ اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور بلو اکانومی دیٹ سیمز لائک دا فیوچر اف ناٹ پریزنٹ فار پاکستان. بالکل ایسے ہی، مطلب جیسے 2021 میں کہا تھا کہ یہاں پر اسٹڈیز بھی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کی پالیسیز کو کرنا ہے، باقی چیزوں کو کرنا ہے تاکہ ہم یہ ایکسپلوریشن کر سکیں. اور اس میں نیوی کا بہت بڑا کردار ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، انشور کرنا ہے کہ کیونکہ باقی ملکوں کی بھی، انڈیا کی بھی نظر ہوتی ہے. پھر ہم نے اس ساری چیزوں کو اپنے ایریاز کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے. مطلب ویسے تو کہتے ہیں نا کہ 12 ناٹیکل مائل تک ہماری ٹیریٹوریل سی ہوتا ہے فرام دا کوسٹ لائن، اس سے آگے ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں سے لوگ گزر سکتے ہیں، مطلب اینی بڈی کین پاس تھرو، لیکن جو اس کے اندر ریسورسز ہیں وہ پاکستان کی ملکیت ہے. یعنی وہ انڈر دا UN چارٹر وہ ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم اس ایریا سے جو بھی ایکسپلور کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ. لیکن یہ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. سمندر ہے نا، نظر نہیں آتا بیچ سے آگے. دیٹس دا پوائنٹ. سمندر بیچ سے آگے نظر نہیں آتا. اسی کے اندر میرے ذہن میں چائنا کی ایگزامپل ہے کہ چائنا کا بھی 12 ناٹیکل مائلس کا آپ نے کہا کہ وہ ٹیریٹوریل باؤنڈری ہوتی ہے. جی. سو واٹ دے ٹرائی ٹو ڈو واز کہ سمندر میں جا کے چیزیں پھینکنی شروع کی، اور پھینکتے سو مچ سو جسٹ سو دیٹ دے کوڈ انکریز دیئر ٹیریٹوریل باؤنڈری، اور جو 12 ناٹیکل مائل ہے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے. اس کے اوپر جب بھی میں نے پڑھا تو میں نے کہا چینی کیا چیزیں ہیں، وہ کیا ان کے دماغ میں کرتے ہیں. اس کی فوٹیجز بھی بنی ہوئی ہیں بلکہ، اور ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. اور آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ تائیوان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم جا کے باؤنڈری ملا دیں ان سے. بٹ واٹس ایور آن اے لائٹر نوٹ میں نے کہا شیئر کریں. سر اوور آل جانے سے پہلے 8 سپٹمبر ہے، نیوی ڈے ہے، کوئی میسج ہو اور پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ دے نیڈ ٹو ہیو ویری، جیسے کہتے ہیں نا، بڑا اسٹرانگ قسم کا کانفیڈینس ہونا چاہیے تینوں فورسز پہ، ناٹ اونلی نیوی، آرمی اور ایئر فورس اور نیوی، کہ وی آر دیئر ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری. جب بھی کبھی ٹائم آئے گا، اور جب بھی کبھی ٹائم آیا ہے پہلے، نیوی کو ہمیشہ آپ اپنے ساتھ پائیں گے. اور اگر آپ، میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں نا، آرمڈ فورسز
نیشن کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں. ابھی جب مارکا ہیک ہوا ہے پورے نیشن کی بیکنگ تھی. اس سے جتنا مورال ہائی ہوتا ہے, مورال جتنا ہائی ہوتا ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. 100%. اس کا بھی بہت بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا مورال ہائی ہو, آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہو, کوہیژن ہو, تینوں فورسز میں کوہیژن ہو, نیشن میں کوہیژن ہو, گورنمنٹ میں کوہیژن ہو, ہر جگہ ہر لیول پہ کوہیژن ہو, تو پھر ریزلٹس ایسے ہی ملتے ہیں. وہاں پر اگر آپ دیکھیں انڈیا میں, وہاں پر ابھی ہندوستان وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی, اینٹی مسلم سینٹیمنٹس, مائنورٹیز کو بڑا ڈیگریڈ کر رہے ہیں, ورلڈ اوور کنڈیمنیشن چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو ویئر دے آر لیڈنگ ٹو. آئسولیشن میں جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایک آپس میں ہارمنی ہونا, آپس میں کانفیڈنس ہونا ایک دوسرے پہ, دیٹ میکس دا ریئل ڈفرینس. That makes the real difference. Wow, sir, thank you so much. Thank you very much, sir. Lovely discussion. Thoroughly enjoyed it. مجھے بھول گیا تھا بیچ میں کہ میں شو کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا تھا I'm just having a conversation. اور I loved it. Thank you for your services for this country. اور ابھی بھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں, wish you all the best for that. So kind of. This is me, Ismail Qasim, signing out. I am sure that you watched the entire episode, and I don't say this about many episodes. So if you did, drop a comment in the comment section as to what you think of it. Navy is there to protect your seas, so don't worry about it. Ismail Qasim کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.